بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز دوستو بزرگوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے تبلیغی جماعت کی ایک ایسی عجیب کارگزاری سنانے والا ہوں جن کی قربانی، مشقتیں اور اللہ کی غیبی مدد سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کارگزاری ہے 1950 کی۔ 1950 میں تبلیغی جماعت کی ایک کارگزاری جب حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک جماعت بھیجی گئی تھی، روانگی۔ اگست 1944 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد بہت سے مسلمان پوروی پنجاب کی ریاستوں میں مرتد ہو گئے تھے۔ جب حضرت محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ان حالات کا پتہ چلا تو سخت صدمہ ہوا، تو آپ مارچ 1950 میں تبلیغی مرکز بستی حضرت نظام الدین میں لگاتار 8 دن تک انہی موضوع پر بیان فرماتے رہے اور ترغیب دیتے رہے کہ مجھے چلہ یا 3 چلہ نہیں چاہیے، بلکہ ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو یا تو مر جائے یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے، یا پوروی پنجاب کے مرتدوں کو دوبارہ اسلام میں لے آئے۔ اب اس پر جتنا بھی وقت لگ جائے، وقت کی کوئی قید نہیں۔ چنانچہ اس مطالبے پر 22 آدمیوں نے اپنے نام پیش کیے اور آپ کا مطالبہ منظور کر لیا گیا اور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے فرمان کے مطابق اپنی جان دے دیں گے یا پوروی پنجاب کے مرتدوں کو محنت کر کے دوبارہ اسلام میں لے آئیں گے۔ چنانچہ 22 آدمیوں کی 2 جماعت 11 آدمیوں کی تشکیل ہو گئی۔ ایک جماعت کے امیر محمد اقبال صاحب اور دوسری جماعت کے امیر حاجی کمال الدین سہارنپور والے کو بنایا گیا۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ننگے پاؤں مسجد سے باہر نکل کر خوب رو کر ان دونوں جماعتوں کو اللہ کے سپرد کر کے دیر تک ان کو دیکھتے رہے اور دعا فرماتے رہے، اور جماعتوں کو رخصت کرتے وقت یہ فرمایا تھا کہ جماعتیں پانی پت پہنچ کر مولانا بقاء اللہ صاحب کے مشورے سے کام شروع کر دے۔ خوف کی وجہ سے بے الفاتی۔ جب یہ دونوں جماعتیں پانی پت مولانا بقاء اللہ صاحب کے پاس پہنچے تو مولانا جماعتوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم ہم کو مرواؤ گے کیا؟ جماعت کے احباب کو برا بھلا کہا اور مسجد کے اندر جماعتوں کو ٹھہرنے نہ دیا اور باہر نکال دیا۔ جماعت والے مجبوری کی حالت میں شہر سے باہر نکل گئے اور ایک ویران مسجد میں جو امام صاحب کی مسجد کے نام سے مشہور تھی اس میں ٹھہر گئے۔ ان دونوں جماعت نے مشورہ کر کے پروگرام بنایا کہ یہاں سے دونوں جماعتیں الگ الگ رخوں میں ایک ہفتہ کام کر کے چلہ پور کے مقام پر اکٹھی ہو جائے۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق یہ جماعتیں کام کرتی ہوئی ٹھیک وقت پر چلہ پور پہنچ گئے۔ علاقے کی صورتحال: یہاں پر 5 مسجدیں تھیں اور 12 گھر مسلمان کے تھے جو سب کے سب مرتد ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک مسجد کے ممبر کو توڑ دیا اور اسی جگہ بت بنا کر رکھا تھا جس کو یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے بات کی اور ترغیب دے کر ان کو دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تو ان میں سے ایک آدمی بطور رہبر کے ساتھ ہو گیا اور ہم کو دوسرے دیہاتوں میں لے گیا۔ ایک گاؤں میں 10 یا 12 آدمی چھپ کر نماز پڑھتے تھے، باقی سب کے سب مرتد ہو چکے تھے۔ ہم ان کو دوبارہ چھپ کر اسلام میں آنے کی ترغیب دیتے رہے۔ ان میں 2 امام صاحب بھی تھے جنہوں نے داڑیاں منڈوا کر سر پر چوٹی رکھی ہوئی تھی۔ پہلی آزمائش: ہم نے اس علاقے میں 1 ہفتہ کام کیا اور یہاں سے ہماری جماعتیں جند ریاست میں چلی گئی۔ جند میں 10 مسجدیں تھیں اور مسلمانوں کی کافی تعداد تھی۔ ان میں اکثر مرتد ہو گئے تھے اور باقی چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ان میں سے 5 ساتھی ہمارے ساتھ چلے اس جگہ پر 4 دن کام کیا۔ بہت سے احباب نے اذان دے کر نماز ادا کرنی بھی شروع کر دی۔ اس علاقے میں ہماری شہرت ہو گئی کہ اس قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو مرتدوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ پولیس کو ہماری رپورٹ کر دی گئی، جس پر پولیس کے 20 سپاہی ٹرک میں سوار ہو کر آ گئے اور جس مسجد میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی اس میں داخل ہو گئے اور جماعت کے ساتھیوں کو لاٹھیوں اور بندوقوں کی بنٹوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی کے اوپر 3 4 سپاہی چڑھ جاتے، مارتے اور گالیاں دیتے، جس سے ہمارے تمام ساتھیوں کا پخانہ اور پیشاب تک نکل گیا۔ آخر کر ہم سب بے ہوش ہو گئے۔ ان ظالموں نے ہم سب کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر ٹرک میں ڈال دیا اور امبالہ کی جیل میں لے گئے اور جیل کے اندر ایک تنگ اور تاریک کوٹھری میں ڈال دیا، اور صبح ہم سب کو کوٹھری سے نکالا اور پوری جیل کا پخانہ ہم سے اٹھایا گیا۔
اور اسی حالت میں ہمیں 3 دن گزارنا پڑا. نہ ہمیں کھانے کو دیا نہ پانی پینے کو دیا. پہلی غیبی مدد. چوتھے دن ہم تعلیم کر رہے تھے کہ ایک افسر آیا. اس نے ہم کو دیکھا تو پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو. ہم نے اس کو کہا کہ ہم یہ جو تعلیم کا مقصد ہے ان کو سمجھایا، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اس نے ہمارے پاس سے تعلیمی نصاب کی کتاب لے لی. تھوڑی دیر پڑھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ گھر میں انقلاب سے پہلے میں ملتان میں تھا، تو ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف ہو جاتی تھی تو ہم ان کو مسلمانوں کے پاس لے جاتے تھے جو تمہاری طرح ہی تھے. ان کو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں. تم بھی انہی میں سے معلوم ہوتے ہو. یہ لوگ اللہ کے کلام کو پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے تو ہمارے بچوں کو آرام آ جاتا تھا. وہ بہت اچھے لوگ تھے. مجھے ان سے بڑی محبت ہو گئی تھی. اگر تمہیں کسی قسم کا بھی تکلیف ہو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں. ہم نے کہا کہ ہمیں تنگ کوٹری میں بند کیا ہوا ہے اور ہم سے قیدیوں کا پخانہ اٹھایا جاتا ہے جس سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور 3 دن سے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا. اس پر اس نے جیل کے بڑے افسروں کو بلایا اور حکم دیا کہ فوراً ان کا کمرہ بڑا کر دیا جائے اور بڑا کمرہ دے دیا جائے اور پخانہ وغیرہ بالکل نہ اٹھایا جائے اور ان کا راشن جاری کر دیا جائے. یہ حکم دے کر ہم سب سے مصافحہ کر کے وہ چلا گیا. اللہ پاک نے ہماری غیبی مدد فرمائی. اس کے بعد ہمیں اس جیل میں کافی آسانی ہو گئی. ہم اذان دے کر نماز پڑھنے لگ گئے. تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس جیل میں 240 مسلمان قیدی اور بھی ہے. ہم نے ان کو دعوت دی تو ان میں سے تقریباً 80 قیدی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے اور تعلیم سے بھی اکثر ان میں سے ہمارے ساتھی شامل ہونے لگے. اسی طرح اس جیل کے اندر ہم نے 18 دن گزارے. اس کے بعد ہمیں رہا کر دیا گیا. نیا حوصلہ. جیل سے رہا ہو کر ہم ریاست بڑیا میں چلے گئے. اس جگہ کی حالت بہت خراب تھی جس کی وجہ سے ہمارے 11 ساتھی پہلے دنوں میں جماعتوں کے امیر صاحبان چپ کر نکل گئے. باقی 11 ساتھی رہ گئے. جب ہمیں پتہ چلا کہ 11 ساتھی جا چکے ہیں تو باقی ساتھیوں کو بہت دکھ ہوا، مگر اللہ نے ہماری مدد کی اور وہ یہ وعدہ جو ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا یاد دلایا، جس کی وجہ سے تمام ساتھیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور کام کرنے کا عہد لیا. یہ 11 ساتھی جو رہ گئے تھے ان کا نام ہے محمد فیض الدین بہاری، حافظ غلام رسول پنجابی، محمد سلیمان، رستم خاں، عالف خاں، ولی خاں، روشن خاں، محمد اسحاق، یوسف خاں، کریم خاں اور کنور خاں. اس جگہ مولانا عبد الکریم صاحب تھے. ہم سب ساتھی مولانا کے پاس گئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہماری کارگزاری اپنی معرفت نظام الدین تبلیغی مرکز میں حضرت محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ فرما دیں، جس میں ہم نے حضرت جی کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اب ہم امیر کس کو بنائیں اور آئندہ کام کیسے کریں. اس پر حضرت جی نے جواب میں فرمایا کہ امیر سلیمان میواتی کو بنا دیا جائے اور مقامی لوگوں کو زیادہ تعداد میں ساتھ نہ رکھا جائے اور قیام ہر حال میں مسجد میں ہی کیا جائے، چاہے مسجد آباد ہو یا غیر آباد ہو، اور جماعت کو آگے بڑھایا جائے. دوسری آزمائش. نظام الدین مرکز سے جب یہ پیغام پہنچا تو ہم نے یہاں سے اپنا سفر شروع کیا. 10 دن تک مختلف مقامات پر کام کرتے ہوئے ہم اروٹی نامک جگہ پر پہنچے. اس جگہ ایک بہت بڑی مسجد تھی جو ویران پڑی ہوئی تھی. ہم نے اس میں ٹھہر گئے. اس جگہ پر پاکستان سے آئے ہوئے سکھ آباد تھے. جب ان کو ہمارا پتہ چلا تو یہ سکھ بندوقیں اور رائفلیں لے کر مسجد میں آ گئے اور ہمیں قتل کرنے کو آمادہ ہو گئے. جب ہم نے یہ حال دیکھا تو کہا کہ تم ہم کو تو قتل کر ہی دو گے، ہماری ایک بات مان لو کہ ہمیں قتل کرنے سے پہلے نماز پڑھ لینے دو. اس پر وہ آمادہ ہو گئے. ہم نے نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے اندر ہی ہم رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے کہ ان ظالموں نے نماز کے حالت میں بندوقیں چلانی شروع کر دی اور بندوقوں اور گولیاں برسانی شروع ہو گئی. تمام ساتھی لہو لہان ہو گئے. ہر ساتھی کے جسم کو گولیاں چیر کر پار ہو چکی تھی اور مسجد کا شہن خون سے رنگین ہو گیا تھا. امیر صاحب کے پاس میں سے 4 گولیاں پار ہو گئی تھی. اللہ کی شان، خود بخود گولیاں چلنا بند ہو گئی. ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ بے ہوش ہو گئے تھے اور کچھ ہوش میں تھے. جب ان سکھوں نے دیکھا کہ بندوقوں سے فائر بند ہو گیا
تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم یہ کیا منتر پڑھ رہے تھے کہ ہماری بندوقیں خود بخود بند ہو گئی، ہم فائر کرنا چاہتے ہیں مگر بندوق چلتی نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم نہ کوئی منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم منتر وغیرہ جانتے ہیں، ہم تو اس مالک کا کلام پڑھ رہے ہیں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہی ہماری جان کی محافظ ہے، موت اور زندگی اس کے قبضے میں ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ یہ سن کر وہ سب کے سب چلے گئے۔ سکھ جب چلے گئے تب ہم سب ساتھیوں نے کپڑے جلا کر اپنے زخموں کو بھرا اور تمام رات اسی حال میں گزار دی۔ صبح دن نکلنے پر وہی سکھ آئے اور اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کو لے آئے۔ اس نے ہمارے زخموں پر مرہم پٹی کی اور ایک بالٹی بھی لے آئے جس میں دودھ تھا اور ہم سب کو دودھ پلایا اور کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک سکھ ہماری رہبری کے لیے ہمارے ساتھ چلا جو مسلمانوں کو بلاتا اور ہم سے ملواتا اور بات کرواتا۔ وہ سکھ ہمارے ساتھ 5 دن رہا اور پنجابی زبان میں اس نے 6 صفات سیکھ لیے اور یاد بھی کیے۔ کلمہ نماز کے بارے میں ہم سے پوچھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد ہم اس علاقے میں 6 دن تک کام کرتے رہے۔ ہماری گرفتاری۔ یہاں سے ہماری جماعت حیدرآباد کی جامع مسجد میں پہنچ گئے۔ اس مسجد میں ایک حصے میں حکومت نے محکمہ گھر بچاؤ گڈ مشن قائم کیا ہوا تھا۔ اس محکم والوں نے ہمارے نام لکھ لیے اور پولیس کو خبر کر دی۔ ان کی رپورٹ پر پولیس آ گئی اور ہمیں گرفتار کر لیا اور حیدرآباد سے باہر ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کی 4 دیواری تھی، اس کا اندر ایک کنواں تھا۔ انقلاب کے زمانے میں یہاں پر مسلمانوں کا قافلہ آ کر ٹھہرا تھا۔ مسلمانوں پر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو اس حویلی کے اندر جو کنواں تھا اس میں ڈال دیا تھا۔ ہم کو اس حویلی کے اندر بند کر کے دروازے میں تالا لگایا تو ہم کو بہت پیاس لگی۔ ہم اس کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے جب بالٹی ڈالی تو بالٹی میں گلا مرا بدبودار پانی آیا اور ہم نے مجبوری کی حالت میں انہی میں سے اپنی پیاس بجھائی۔ 6 دن ہم اسی حویلی میں بھوکے پیاسے پڑے رہے۔ 6 دن کے بعد پولیس والوں نے حویلی کا دروازہ کھولا تو ہمیں زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان کا اندازہ تھا کہ یہ لوگ بھوکے پیاسے سے مر جائیں گے اور پھر ان کو بھی اسی کنواں میں پھینک دیں گے۔ پولیس والوں نے حویلی کے پاس رہنے والوں سے پوچھا کہ تم حویلی کا دروازہ تو نہیں کھولا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں حویلی سے نکالا اور کہنے لگے کہ حکومت کا حکم تھا، اس لیے ہم نے تم کو یہاں بند کر دیا تھا۔ ہم نے تمہارے اندر کوئی غلط بات نہیں دیکھی، لہٰذا اب تم یہاں سے پہاڑی لائن کے علاقے سے چلے جاؤ۔ ہم یہاں سے پہاڑی لائن کے علاقے سے آ گئے۔ تیسری آزمائش۔ اس علاقے میں ہم نے 15 دن کام کیا اور مرتدوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا۔ اس علاقے میں مرتدوں کو ہماری باتوں سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی اور کافی تعداد میں مرتد دوبارہ مسلمان ہو گئے، مگر ان میں سے جو منافق قسم کے لوگ تھے انہوں نے پولیس کو خبر کر دی کہ اس قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو مرتد مسلمانوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ پر پولیس آ گئی اور ہم سب کو گرفتار کر کے دریا جمنا کے پل مقام تازے والا پر لے گئے۔ راستے میں ہمیں بندوقوں کی بنٹوں سے مارتے اور گالیاں دیتے۔ جب ہم مقام تازے والے کے پل پر پہنچ گئے تو انہوں نے ہماری تلاشی لی اور پیسہ وغیرہ سب چھین لیے اور ہمارے کپڑے وغیرہ کو اترائے ننگے کر کے ایک ایک کر کے سب کو دریا میں پھینک دیا۔ اس وقت دریا میں بہت پانی آیا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے جو 5 گاؤں آباد تھے وہ سارے گاؤں مدہ، لشے پور، کری، اروٹی وغیرہ بہہ گئے تھے۔ دریا میں پھینکے جانے کے بعد جب ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو پانی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہمارے سب ساتھی بے ہوش ہو گئے۔ ہم اس بے ہوشی کی حالت میں بہتے چلے جا رہے تھے کہ اللہ پاک کی شان کے دریا کے اندر ایک بہت بڑا کیکر کا پیر پڑا ہوا تھا۔ ہم سب ساتھی اس پیر میں الجھ گئے۔ جس وقت ہم پیر میں الجھ گئے تھے تو ایک آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہائے میرا مہوان کھا رہ گیا، ہائے میرا مہوان کھا رہ گیا۔ جب یہ آواز کان میں پڑی تو دیکھا کہ سب پیر میں الجھ رہے تھے اور یہ آواز ہمارے ایک ساتھی کی تھی جو بے ہوشی کی حالت بیٹے کو یاد کر رہا تھا۔ میں نے میاں سلیمان امیر جماعت سے کہا کہ یہ وقت رشتہ داروں کو یاد کرنے کا نہیں ہے بلکہ اس پاک ذات کو یاد کرنے کا ہے جس نے ہمیں اب تک ان حالات سے بچایا اور زندہ رکھا، اور اس بات کی دعا کرو
کہ اللہ پاک موت دے تو ایمان پر دے اور اسلام پر قائم رکھے، اور اگر اس پاک ذات نے ہم سے اپنے دین کا کام لینا ہے تو اللہ پاک ہم کو اپنے ذریعہ بنا کر پوروی پنجاب کے تمام مرتدوں کو دوبارہ اسلام کی دولت دے، نواز دے۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ جس ذات نے اب تک بچائے رہا ہے ہم سے اپنے دین کا کام ضرور لے گا۔ اور اللہ کی مدد، جب تم پیر کا سہارا چھوڑ دو اور اللہ کے بھروسے پر دریا کے کنارے کی طرف چلو۔ یہ بات ہم کہہ ہی رہے تھے کہ دریا میں ایک زبردست لہر آئی اور ہم کو بہا کر لے گئی، اور وہ پیر بھی دریا کی لہروں میں بہہ گیا۔ پھر ہمیں کسی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اس ذات نے کس طرح بچایا، اور ہم سب کو دریا سے نکال کر سوکھی زمین پر پھینک دیا۔ حالت یہ تھی کہ جس جگہ ہم ریت پر پڑے ہوئے تھے وہاں سے دریا کا رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے، یعنی دریا کا ایک ساخ کھدر آباد کی طرف اور دوسری بجنور کی طرف جاتی ہے۔ درمیان میں سوکھی ریت ہے۔ جس جگہ سے آگے عبداللہ پور خو کے مقام پر ایک پل ہے، اس پل کے نیچے لوہے کی جالیاں لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر پولیس چوکی بھی ہے، ایک اسپتال بھی ہے۔ اگر کوئی لاش وغیرہ بہہ کر آئے تو ان جالیوں میں اٹک جائے اور اس کو نکال لیا جائے، اور اگر کوئی زندہ بچ جائے تو اسے اسپتال میں داخل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب پولیس نے ہمیں دریا میں پھینکا تھا، پر کے مقام پر خبر دے دی تھی کہ ہم نے 12 مسلمانوں کو ہم نے دریا میں پھینکا تھا۔ اس نے عبداللہ دریا میں پھینکا ہے، ان کی لاشوں کو مت نکالنا بلکہ آگے دریا میں بہہ جانے دینا۔ اللہ کی شان کہ اس نے ہمیں دریا سے نکال کر پہلے ہی ریت پر ڈال دیا۔ دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے والے اور دھوبی کپڑے دھونے والے موجود تھے، جو ہم کو دیکھ کر دور ہٹ گئے۔ جب سورج کی گرمی سے ہمارا جسم گرم ہو گیا تو ہوش آیا، تو دیکھا کہ ہمارے آنکھ، کان، ناک مٹی سے بھری ہوئی تھی، اور ہمارے تمام ساتھیوں کے جسم اکثر ننگے تھے۔ ہم نے اپنی انگلیوں سے اپنے ناک، کان اور آنکھوں کی مٹی نکالی اور سب ایک جگہ جمع ہو گئے، کیونکہ ہم سب ساتھی ایک مربع زمین کے فاصلے سے جگہ جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ کپڑے پھاڑ کر سطر چھپایا، اور اس وقت دن کے 12 بجے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ ہمیں جمعرات کی 12 بجے پھینکا گیا تھا، یعنی 24 گھنٹے ہم پانی میں رہے، اور ہمارے جسموں پر جو زخم کے نشان تھے وہ پانی کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے غیبی مدد فرمائی کہ ہمارے ایک ساتھی نے کپڑے کی گتھری کمر بہین باندھ رکھی تھی۔ خدا کی شان، ان پولیس والوں نے اس ساتھی کو کپڑے سمیت دریا میں پھینک دیا تھا، اور یہ گتھری اس کے کمر میں بندھی ہوئی تھی۔ اس میں 2-4 کٹے اور ایک پگڑی تھی۔ ہم سب ساتھیوں نے چیز پھاڑ پھاڑ کر اپنے چھتر ڈھانپے اور یہاں سے خضرآباد کی جامع مسجد میں پہنچ گئے۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس مسجد میں دیہات کے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ہمیں دیکھ کر گھبرا گئے اور ہمیں مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ کہنے لگے، تم کون سے لوگ ہو؟ مگر ہم زبردستی مسجد میں داخل ہو گئے اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ ان لوگوں نے انہی پولیس والوں کو جنہوں نے ہمیں دریا میں پھینکا تھا خبر کر دی۔ اس قسم کے 11 آدمی ہیں اور جامع مسجد خضرآباد میں موجود ہے۔ انہوں نے فوراً سپاہی بھیج دی تاکہ مسجد کے اندر سے کسی کو باہر نہ نکالنے دے۔ ان دونوں سپاہیوں نے مسجد کے دروازے پر پہرا لگا دیا اور کہا کہ مسجد کے اندر جس قدر لوگ ہیں سب مسجد کے اندر ہی رہے، اگر کوئی باہر آئے گا تو ہم اس کو گولی مار دیں گے۔ اس حکم کو سن کر وہ سب لوگ گھبرا گئے اور ہمیں برا بھلا کہنے لگے۔ یہ کہہ گئے، انہوں نے اپنے ساتھ ہمیں بھی مصیبت میں پھنسا لیا ہے، نہ معلوم اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ سکھوں کا مسلمان ہو جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد اور پولیس آ گئی، جن میں انسپکٹر کرتار سنگھ، سب انسپکٹر کرم سنگھ، درگا پرساد، جیسا لال اور سبیر سنگھ وغیرہ تھے۔ انہوں نے مسجد کے اندر داخل ہو کر تمام مجمع کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ ان میں ہم بھی شامل تھے۔ انسپکٹر کرتار سنگھ نے سب کے سامنے تمام حالات بیان کیے، جس طرح ہم کو دریا میں ڈالا تھا۔ کہنے لگے کہ ہم نے ان کو بہت ظلم کیا، ان سب کو ننگا کر کے دریا میں ڈالا تھا کہ وہ ختم ہو جائے اور دریا میں ڈوب کر مر جائے۔ عجیب ماجرا ہے کہ یہ کیسے بچ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زبردست طاقت ہے جو ان کو ہر جگہ ہر حال میں بچا رہی ہے۔ آج ہم بھی اسی غیبی طاقت پر جو ان کی محافظ اور نگہبان ہے ایمان لاتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اب تم ہم لوگوں کو اسلام میں داخل کر لو۔ ہم نے اس مذہب کے اندر کھلی غیبی مدد دیکھ لی ہے۔
ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم خود دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس مجمع کے اندر عالم اور دیندار لوگ بھی ہیں، جن میں پانی پت کے امام مسجد اور علاقے کے ذمہ دار محمد تاقی صاحب بھی تھے۔ انہوں نے ان کو غسل کیا اور کلمہ پڑھایا اور پورے طریقے سے دین اسلام میں داخل کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تم سب بالکل آزاد ہو، تم پر آج سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہماری آزادی اور سکھوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کپڑے منگوائے اور دودھ لائے، مٹھائی اور کھانا وغیرہ خوب کھلایا۔ جس وقت ہم کھانے پر بیٹھے اس وقت 6 بج چکے تھے۔ گویا 30 گھنٹے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں کھانا کھلایا اور اپنی قدرت سے یہ 30 گھنٹے کا عرصہ اپنی حفاظت میں رکھ کر پورا فرمایا، اور ہمارا یہ عشرہ بڑے اعزاز اور اکرام میں گزرا۔ دور دراز سے مسلم اور غیر مسلم ہماری زیارت کو آتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ بہت سے مرتد خود بخود دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر جب ہم نے نظام الدین واپسی کی، 5 سے 15 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور ہم مرکز آ گئے، اور حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تب شعر سے ہماری کارگزاری سنی، خوب دعا دی۔ تو محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہی تھی کارگزاری۔ کیسی قربانی تھی، کیسی مشقتیں تھی اور کیسی اللہ کی مدد تھی۔ یہ کارگزاری 1950 کی تھی۔ اس وقت کے حالات میں اللہ نے کیسی مدد کی، اور آج بھی ہمارے ساتھ وہی اللہ کی وہی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ بس ایمان کے ساتھ وہی کام پھر سے کرنا ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق